والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیاروں کی جماعت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشقین کی جماعت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوبین کی جماعت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو دنیا کی کامیاب ترین جماعت ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جس طریقے سے کامیاب، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو جماعت ہے، یہ بھی کامیاب ترین جماعت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے میرے دوست عزیزو جو دنیا میں بہت الگ اور بہت ہی ممتاز ہے۔ دوسری بات یہ ہے دوست عزیزو کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی رسول۔ کیا ہر آپ علیہ السلام کے دیکھنے والے کو صحابی کہہ دیں گے، یا پھر اس میں کچھ قیودات ہیں؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر اس شخص کو صحابی نہیں کہیں گے جس نے صرف آپ علیہ السلام کو دیکھا، بلکہ آپ علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اب اس عرصے میں بہت زیادہ صحبت اختیار کی ہو تو سبحان اللہ، اور تھوڑی صحبت اختیار کی ہو تو بھی سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوا، اگرچہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ایسا ہوا، یہ صحابی کی جماعت میں شامل ہو گیا، اسے صحابی کہیں گے۔ یہ آپ علیہ السلام کا صحابی ہیں۔ صحابی ویسے صحبت سے ہے، صحبت یعنی جنہوں نے آپ علیہ السلام کی صحبت اختیار کی۔ تو صحابی کا جو لفظی ترجمہ ہے اور جو مفہوم ہے وہ تو یہ ہے، لیکن صحابہ میں صرف یہی بات نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، بلکہ صحابہ کیوں بنے؟ جس طریقے سے صحبت اختیار کی، صحبت اختیار کرنے کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے صحبت کا حق بھی ادا کیا۔ اس حق ادا کرنے کی وجہ سے کس انداز سے حق ادا کیا اس کی تفصیل بھی سامنے آ جائے گی۔ تو صرف یہی نہیں کہ حق ادا کیا، اور ایسا حق ادا کیا جو کہ مثالی ہے، رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے۔ اس حق ادا کرنے کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دنیا ہی میں جنت کا پروانہ ملا، اللہ کی رضامندی کا پروانہ ملا، اور آپ علیہ السلام کی طرف سے القابات ملے۔ آپ علیہ السلام نے بزبان خود جنت کی خوشخبریاں دیں، اور اللہ کے رسول نے مختلف انعامات کی خوشخبریاں سنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف القابات ملے اور مختلف خطابات سے نوازا گیا۔ شان والے خطاب، مرتبے والے خطاب، مقام والے خطاب، اچھے خطاب سے نوازا گیا۔ میرے اور آپ کے درمیان جو القابات ہیں وہ نہیں، میرے اور آپ کے درمیان جو خطابات ہیں وہ نہیں، بلکہ وہ خطابات جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ترین ہیں، اور وہ بڑے کامیاب خطابات ہیں،
اور بڑے ہی کامیاب القابات ہیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا واشدہم فی امر اللہ عمر، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا واصدقہم حیاء عثمان، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا واقضاہم علی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا وحمزۃ اسد اللہ و اسد رسول رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ القابات اور یہ خطابات ملے، یہ کوئی چھوٹے موٹے خطابات نہیں ہیں، یہ امت میں بہت بڑے بڑے القابات اور بہت بڑے بڑے خطابات ہیں۔ اور جب ہم میرے دوست عزیزو کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو صحابی کے نام کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہا کرتے ہیں، یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جتنی باتیں آپ کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے متعلق ملیں گی سب بڑی باتیں ہیں، جتنی صفات آپ کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں ملیں گی ساری بڑی صفات، کامیاب لوگوں کی صفات، متقی لوگوں کی صفات، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی صفات، اللہ کے رسول کے پسندیدہ لوگوں کی صفات، جنتیوں کی صفات، وہ ساری صفات، وہ سارے القابات، وہ سارے خطابات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کو ملے۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ یہ اتنے بڑے بڑے انعامات دنیا میں کیوں ملے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بن دیکھے ایمان لائے۔ بن دیکھے کیسا ایمان لائے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی تو اس پر ایمان لے آئے، جہنم کی وعید سنائی تو اس پر ایمان لے آئے، فتوحات کے بارے میں بتایا تو اس پر ایمان لے آئے۔ غرض جو بات بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، چاہے وہ جنت سے متعلق ہو، چاہے جہنم سے متعلق ہو، خوف سے متعلق ہو، شوق سے متعلق ہو، پیشن گوئی سے متعلق ہو، علامات قیامت سے متعلق ہو، جس مضمون سے بھی متعلق ہو، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سننے کے بعد ایسا ایمان لے آتے، ایسا ایمان ان کا ہو جاتا گویا کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایسے بن دیکھے ایمان لائے جیسا کہ ان چیزوں کو دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان لانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی فرما برداری کی کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ ایسی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی، یہ وجہ تھی۔ اور پھر اس اطاعت اور فرما برداری میں جان دینا پڑی تو جان پیش کر دی، مال کی باری آئی تو مال دے دیا، بھوک کا موقع آیا تو بھوک کی قربانی دی، پیاس کا موقع آیا تو پیاس کی قربانی دی، علاقہ چھوڑنا پڑا تو علاقے کی قربانی دی، اولاد کی قربانی کا موقع آیا تو اولاد کی قربانی دی، رشتہ داروں کی قربانی کا موقع آیا تو رشتہ داروں کی قربانی دے دی، خواہشات کی قربانی دینے کا موقع آیا تو خواہشات کی قربانی دے دی۔ غرض کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور کسی بھی قسم کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہو یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اشارہ ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ماننے کے لیے بھی تیار اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اشارے پر چلنے کے لیے بھی تیار، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے منتظر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اشاروں کے منتظر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت کے منتظر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا چاہت ہے۔ اپنی چاہتوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت پر قربان کر دیا، اپنے ارادوں کو
آپ علیہ السلام کے ارادوں پر قربان کر دیا، اپنی ضروریات کو آپ علیہ السلام کی ضروریات پر قربان کر دیا، اپنی زندگی کو آپ علیہ السلام کی زندگی پر قربان کر دیا۔ کتنے صفات، کتنی باتیں اور کتنی قربانیاں اور ایمان کی مثالیں، مثالی ایمان، مثالی اطاعت، مثالی فرما برداری، ہر پہلو میں، زندگی کے ہر پہلو میں کہیں ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی کوئی چاہت نظر نہیں آئے گی۔ جہاں بھی دیکھیں گے تو بس اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت، اپنی کوئی چاہت نہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا میں پروانے عطا فرمائے، آپ علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی خوشخبریاں سنائیں، مختلف القابات دیے۔ تو مثالی اطاعت اور مثالی فرما برداری، اور پھر جس طریقے سے آپ علیہ السلام اللہ کے پیارے، ایسے ہی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ کے بھی پیارے بن گئے۔ جس طریقے سے آپ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے، ایسے ہی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ علیہ السلام کی اطاعت کر کے اللہ کے لاڈلے بن گئے۔ جس طریقے سے آپ علیہ السلام اللہ کے محبوب، ایسے ہی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ علیہ السلام کی اطاعت کر کے اللہ کے محبوب بن گئے۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کی۔ نفس زیارت کرنا کتنی بڑی بات ہے کہ آپ علیہ السلام جیسی ہستی کی زیارت کرنا، اور پھر ایمان کی حالت میں زیارت کرنا، اور پھر اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زیارت کرنا، اور پھر اس اطاعت اور فرما برداری میں قربانیاں دیتے ہوئے آپ علیہ السلام کی زیارت کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور کتنے خوش نصیب ہیں یہ صحابہ کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کے حالت میں دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ یہ ان کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے جب نماز پڑھی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی ساتھ میں نماز پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی اللہ اکبر کہا۔ آپ علیہ السلام نے قیام کیا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی قیام کیا۔ آپ علیہ السلام نے قرآن پڑھا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے قرآن سنا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ قرآن آپ کے پیچھے پڑھا بھی کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے رکوع کیا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے رکوع کیا۔ آپ علیہ السلام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ربنا لک الحمد کہا۔ آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی سجدہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے قاعدہ کیا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی قاعدہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھیں تو صحابہ نے بھی 2 رکعتیں پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے 3 پڑھی تو صحابہ نے بھی 3 پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے 4 پڑھی تو صحابہ نے بھی 4 پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر نماز ختم کی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر نماز ختم کی۔ آپ علیہ السلام قرآن پڑھا کرتے تھے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قرآن کو سنا کرتے تھے۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو مسکراتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو چلتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو بیٹھتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو لیٹے ہوئے بھی دیکھا،
اور جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سفر کرتے ہوئے بھی دیکھا، جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سواری پر بیٹھتے ہوئے بھی دیکھا، جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سوتے ہوئے بھی دیکھا، جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھا، جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پانی پیتے ہوئے بھی دیکھا، جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لباس پہنتے ہوئے بھی دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسا لباس پہنا، یہ تک دیکھا، اور جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں شرکت کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد کیا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی جہاد کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیٹ پر پتھر باندھے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چلنے کو کہا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین چلنے کے لیے تیار، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹھنے کو کہا تو صحابہ بیٹھنے کو تیار، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رکنے کو کہا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رکنے کے لیے تیار، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اشاروں کے مطابق زندگی کا گزارنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت کے مطابق زندگی کا گزارنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق زندگی کا گزارنا، یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خون میں شامل ہو چکا تھا۔ جیسا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہہ دیا ویسا ہی کرنا ہے، جس کو کہہ دیا اس نے کرنا ہے، جس طریقے سے کہہ دیا اس طریقے سے کرنا ہے۔ ایسی مثالیں قائم کی، اطاعت اور فرما برداری کی، کہ ان کے بعد آنے والے لوگوں میں ہمیں ایسی مثالیں نہیں ملتی، اور اللہ کے رسول کی ذات پر ایسا بھروسہ کیا، ایسا بھروسہ کیا، اور ایسا تقوی اور ایسا توکل اور ایسا ایمان کہ جنت سامنے آ جائے تو شوق میں اضافہ نہ ہو، اور جہنم سامنے آ جائے تو خوف میں اضافہ نہ ہو۔ ایسی صفات آپ کے اندر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر منتقل ہو گئی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے، صرف صحبت کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کی وجہ سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یقین کرنے کی وجہ سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اطاعت اور فرما برداری کرنے کی وجہ سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جیسی اطاعت کرنی چاہیے تھے ایسے اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی میرے دوستو عزیزو، جو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیا گیا۔ اب وہ کیا القابات ہیں اور کیا خطابات ہیں اور کیا پروانے ہیں اور کیا انعامات ہیں، اس کے لیے بھی وقت چاہیے، یہ ایک الگ سلسلہ ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے، بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پوری زندگی، جتنی زندگی، اور اس زندگی کے ہر شعبے کا ہر پہلو مستقل ایک موضوع ہے، ایک عنوان کی حیثیت رکھتا ہے، کہ اس عنوان کو یاد کر کے، اس کو محفوظ کر کے امت کو سنایا جائے، مسلمانوں کو سنایا جائے، تاکہ مسلمانوں کے اندر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت میں اضافہ ہو جائے، اب جو محبت ہے اس سے زیادہ ہو جائے، جتنا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قربانیوں کا سنیں گے اور ان کے تذکروں کا سنیں گے اور ان کے ایمان کے بارے میں سنیں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ مستقل ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کس کس موقع پر کیا کیا خطابات اور کیا کیا القابات عطا فرمائے، قرآن میں الگ ہے، احادیث میں الگ ہے، تو یہ مستقل ایک الگ موضوع ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر بھی انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ بات کریں گے۔ اب تک جو باتیں ہوئی ہیں اللہ رب العزت اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔